بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خوددار نیوز، پروگرام ہے سیاست کی بات، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ خبیب ملک۔ تو آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے جن سے ہم مختلف آج جو اپنے ہمارے ملکی سے حالات ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے، جناب ندیم گلزار کھوکھر صاحب۔ جی ندیم صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ جی بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے مجھے مدعو کیا اس پروگرام میں۔ امید کرتا ہوں کہ کچھ کافی سچویشنز کے بعد ہمیں کچھ اچھی خبریں سننے کو ملی ہیں، اس بارے میں آج ہم آپ سے سوالات کریں گے۔ تو ہمارا سب سے پہلا سوالات ہے، اچھا، جو آرمی چیف نے جو اقدامات اٹھائے ہیں جس سے ڈالر سستا ہوا ہے، اس سے پاکستان عوام کو کوئی پیٹرول اور باقی بنیادی ضروریات کی چیزوں کو پہ بھی ریلیف ملے گا؟ کیونکہ ابھی تک تو ڈالر ہی سستا ہوا ہے، اور یہ اچھا اقدام ہے، ایک اچھی نیوز ہے جو ہمیں سننے کو ملی ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ جی ملک صاحب، بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا۔ میں آپ کو یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ماضی میں جتنی بھی سیاسی حکومتیں ہیں، لیکن ایک دم اس طرح ڈالرز کے ریٹس کو نہیں کم کیا گیا، لیکن موجودہ اس کا کریڈٹ جاتا ہے جنرل عاصم منیر صاحب کو، جن کی کاوشوں سے ڈالر کا ریٹ ایک دم نیچے آیا اور مزید نیچے ہونے جا رہا ہے۔ اس کا فائدہ فوری طور پہ نہیں ہوگا، لیکن اس کا آہستہ آہستہ اس کے ثمرات جو عوام تک پہنچنا شروع ہوں گے، اور امید کی جا رہی ہے کہ اکتوبر میں جو پٹرول ہے وہ بھی کم ہوگا، پٹرول کے ساتھ ساتھ دیگر چیزیں کی قیمتوں میں بھی کمی واضح ہوگی۔ اچھا، یہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا جو اقدامات انہوں نے کیے ہیں عوام کے ریلیف کے لیے، بہت اچھے اقدامات ہیں، اور ہمارا جیسے باقی جو ہمارا مین پرپز ہے کہ ڈالر کے ساتھ ڈالر کی قیمتوں میں تو ایک واضح کمی آ گئی ہے، اور یہ جو باقی چیزیں ہیں جیسے پیٹرول، اس پہ کوئی ریلیف ملے گا؟ کیونکہ ابھی کوئی اکتوبر میں حکومت نے پیٹرول سستا کرنے کا بھی اعلان کیا ہے، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ جی بالکل، اکتوبر میں پٹرول کی قیمتیں کم ہوں گی، اس سے عوام کو بہت سارا ریلیف ملے گا، اس میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ دیکھیں، آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ تو ایک الگ ہے، لیکن جو نگراں حکومت کی کارکردگی ہے بہت اچھی جا رہی ہے۔ سابقہ گورنمنٹ کو دیکھ لیں، انہوں نے کوئی کچھ نہیں کیا عوام کے لیے، لیکن نگران سیٹ اپ آتے ہی نگران حکومت نے بہت سارا عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے اقدامات شروع کر دیے۔ بجلی کے بلوں میں بھی جلد ریلیف ملے گا، اس میں بھی لوگوں کو فائدہ ہوگا، لیکن یہ ساری چیزیں جو آہستہ آہستہ ہوتی ہیں، ایک دم فوری طور پہ کوئی اقدامات نہیں ہو سکتا۔ بالکل ندیم صاحب، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ہم امید ہے ہمیں کہ پاکستان کے حالات اچھے ہوں گے، اور جو اسٹرگل اور جو سروائیونگ وقت تھا اس کو ہم نے کافی حد تک طے کر لیا ہے، اور کچھ تھوڑا سا رہ گیا سفر جو ہم نے طے کرنا ہے۔ اور ہمارا اگلا سوال جو ہے اس میں کہ ہمیں یہ جو ہماری فوج اور آرمی اور جو نگران حکومت ہے اس پر، ان کے درمیان میں جو تعلقات ہیں، ان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا اچھے ہیں یا؟ جی بالکل، ان کے درمیان بڑی ہم آہنگی پائی جاتی ہے، ان کے ساتھ ان کا آپس میں کوآرڈینیشن ہے، جس کی وجہ سے ہی یہ ساری چیزیں ممکن ہو سکی ہیں۔ جو پیٹرول کی قیمتیں کم ہونے جا رہی ہیں، یا ڈالر کی اڑان جو بہت اونچی پرواز کر رہی تھی، وہ ڈالرز کے ریٹس جو نیچے آئے ہیں یا مزید ہو رہے ہیں، یہ اسی وجہ سے ہیں کہ دونوں حکومت، نگراں حکومت اور آرمی کے درمیان ایک بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ممکن ہو رہی ہیں۔ اچھا، ایک اور ندیم صاحب، ہمیں ایک اور آپ سے سوال ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ تو ہوگی بات آرمی کی نگران حکومت کے ساتھ، لیکن اب بات ہے سول اور ملٹری کا۔ اب سول اور ملٹری کے تعلقات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی اس ٹائم تو بہت اچھے حالات ہیں، اور ہمیشہ پاک فوج جو اسٹیبلش ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ سرحدوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے جائیں، اچھی قیادت ملک میں آئے تاکہ ملک ترقی اور خوشحالی کی راہ پہ گامزن ہو۔ لیکن افسوس یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ سیاستدان جو ہے فوج پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، جو کہ سراسر زیادتی ہے۔ دیکھیں، فوج ہماری سرحدوں کی محافظ ہے، اگر ہم ان کی قدر نہیں کریں گے تو دنیا میں کون قدر کرے گا؟ اس لیے سب سے پہلے ہمیں قدر کرنی چاہیے اپنی فوج کی، اور ہمیں اپنی فوج کو آگے بڑھ چڑھ کے ہمیں اسے سپورٹ کرنی چاہیے۔ بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے، کیونکہ جس ملک میں ہم جیسی فوج ہو، ہمارے ملک میں جیسے ہماری فوج ہے 6 بڑی فوجوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور جو اپنے ملک کے ساتھ لوئل ہیں، سنسیئر ہیں، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں جو ہمارے اس وقت آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو،
کہ جنہوں نے ایک اچھے اقدامات لیے اور آج ڈالر کی ایک اونچی اڑان تھی، یہ جو دن بدن ڈالر کی ایک اونچی اڑان ہوتی جا رہی تھی، اور اس کو لگام اور نکیل ڈال کے اس کو نیچے لے کے آئے ہیں، اور ابھی واضح رہے کہ یہ 255 تک امید کرتے ہیں آئے گا۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ ڈالر کتنے تک نیچے لائیں گے؟ کیونکہ ہر آرمی چیف کا ایک ٹینیور ہوتا ہے، اور مطلب ہر ان کے بعد کیا پھر سے ڈالر کی اڑان اوپر جائے گی، یا اس کو اسی پرائس کو کنسنٹریٹ کریں گے آگے؟ نہیں دیکھیں، آپ 3+ چلا گیا تھا ڈالر، جو اب ڈالر جب 4 یا 290 کے قریب آ گیا، ابھی مزید کمی آئے گی، اور توقع کی جا رہی ہے کہ بہت سارا ڈالر جو ہے وہ نیچے جائے گا۔ جب ڈالر نیچے جائے گا تو لوگوں کو ریلیف ملے گا، پیٹرول کی قیمتیں کم ہوں گی، پاکستان کا پیسے کی قدر بڑھے گی۔ یہ ساری چیزیں دیکھیں موجودہ گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، موجودہ گورنمنٹ کی کاوشوں سے یہ ساری چیزیں ممکن